جی السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. اور جناب میں آج ایک بار پھر ان سے انٹرو اچک رہا ہوں، لیکن آپ نے عادت ہی بنا لی ہے. نہیں، لیکن آپ اس بات کو ذرا تھوڑا سا اپریشیٹ کریں گے کہ آج میری بہت ہی ویلڈ ریزن ہے. اچھا مجھے بہت ہی مصدقہ ذرائع سے اچھا کل یہ خبر ملی تھی کہ آپ کو یاد ہے کل جب شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اور بقول آپ کے وہ پاکستان کے گزشتہ 15 سالوں میں طاقتور ترین دوسرے طاقتور ترین وزیر اعظم، ان کے ساتھ 16 منٹ کی ہوئی ہے گفتگو ٹیلی فون پر ہمارے برادر ملک ایران کے صدر کی. کتنے منٹ ہوئے؟ 16 منٹ. 16 منٹ ایرانی صدر کی. ایرانی صدر صاحب کی. میری اطلاع کے مطابق وہ الجیریا میں اپنے بھائی کہیں پہ بھی ہوں ٹیلی فون تو کام کرتے ہیں نا، کیا خیال ہے کہ نہیں کرتے؟ آئی ہوپ. تو وہ یہ کہ اس گفتگو میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت بھی دی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ رسمی سی بات ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو اس گفتگو کے کنٹینٹ سے آگاہ ہیں ان میں سے ایک نے مجھے یہ کہا ہے، اب کل آپ ذرا اگر جلدی صبح اٹھیں اور مہربانی کر کے ذرا وزارت خارجہ اور ایوان وزیر اعظم کے لوگوں سے کو رابطے کر کے، کیونکہ میں اب اتنے جگہ نہیں رہا کہ خبروں کی تصدیق کے لیے بھاگ دوڑ کر سکوں. عمر دیکھو نا میری، عمر کے آخری حصے میں. جی الحمدللہ. تو وہ یہ کہ میرے پہ کیجئے. میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ پہلے غیر ملکی سربراہ ہوں جو شہباز حکومت کے قیام کے بعد پاکستان کا دورہ کریں گے. مطلب اب یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کریں گے. ہو سکتا ہے، میں نے ساتھ کہہ دیا کیونکہ مجھے ایک ابھی آئی نا حوالے سے. اچھا تو نیچرلی میں جب تک کم از کم 3 فلٹر سے نہ گزار لوں خبر کو، مبارکبادی لیکن نہیں یہ مبارکبادی دورہ نا. ارے مبارکبادی دورہ نہیں ہوتا، مبارکبادی ٹیلی فون تھا. دورہ بھی تو مبارکبادی کیا آپ نے حلف اٹھایا تو میں آپ سے ملنے چلا آیا. ارے نہیں بھائی، بات ایرانی صدر کیا سچ امپورٹنس ہم مسکرانے کو فور گاڈ سیک. آپ کا جو اس وقت تیل کا بحران ہے، جو آپ کا اس وقت تیل کا بحران ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہے ایک انٹرنیشنل ایک اور ریکارڈنگ جیسا ایک مقدمہ تیار ہے. وہ کیا؟ وہ جو آپ نے گیس پائپ لائن، اگر آپ اس کو مکمل نہیں کرتے اپنے حصے کی پائپ لائن جو آپ نے بنانی ہے، تو وہ عالمی عدالت میں جا کے آپ کے خلاف جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، وہ جیسے ریکارڈنگ نے لیا تھا اس کے، اور وہ آپ کا تاوان ہو جائے. ویسے بھی ہم اس وقت انرجی شارٹ ہیں، نہیں تو ہم پہ کیا؟ سو ہمیں کسی نہ کسی طرح کو راستہ نکالنا پڑے گا بین الاقوامی دنیا کو. ایران ایک آپشن ہوگا ہمارے لیے. بھائی دیکھو، اگر روس اتنا قریب ہے امریکہ کے، سوری اپنا انڈیا اتنا قریب ہے، اس کے باوجود وہ اگر روس سے ان دنوں جبکہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تیل نہ صرف خریدتا ہے بلکہ اس تیل کو جو را تیل آ رہا ہوتا ہے اس کو ریفائن کر کے وہ یورپ تک بیچ رہا ہے. تو اس کے لیے تو جب جے شنکر کو جب پوچھا گیا تھا یورپ میں ہی ایک کانفرنس پہ، انہوں نے کہا تھا کہ میرا انٹرنل معاملہ ہے. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے کہ ہم ایران سے جو مرضی تعلقات چاہیں کر سکتے ہیں؟ تک جو ہے دیکھو بات سنو میری، ہم اس حد تک ظاہر ہے ابھی اکڑ نہیں دکھا سکتے ہماری جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے، لیکن بہرحال ہم تھوڑا سا انیشیٹو لے کر امریکہ وغیرہ کو، آئی ایم ایف کو کہہ سکتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے، ہمارے ہاں ویسے جو اتنی اسمگلنگ ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہمیں آپ لیگل ذرائع سے ایک لمیٹڈ سا وہ دے کر، اور اس کے بدلے ہم جو ہے اگر کچھ ایسا ارینج کر لیں کہ فرض کریں کہ ہم ڈالر میں پے نہیں کرتے، کسی اور کرنسی میں کر رہے ہیں، یا کوئی اور یہ کو بندوبست ہو جائے، کوئی یعنی کہ جس کو بارٹر کہتے ہیں یہ وہ ایکسیٹرا. اس کے علاوہ بھی جو بات ہے، دیکھو اس وقت جو ہمارے ہاں بھی جہاز آ رہے ہیں اور انڈیا میں آ رہے ہیں، وہاں پہ اٹیک ہو رہے ہیں یمن سے، فورسز یوں میزائل پھینکتے ہیں، جس سے ٹریڈ پوری یوں اپسیٹ ہو رہی ہے. بڑی مشکل سے عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے تھے، چائنا بھی اب اور اگر فرض کرو اسی میں اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایران کو تھوڑا سا
میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے پورا شو میرا روک کے ایک خبر کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایرانی صدر نہیں، میں اس کو دے رہا ہوں۔ صدر کا دورہ پاکستان اتنا اہمیت کا حامل ہوگا۔ میری آپ نظر سعودی عرب میں کا یار کانٹیکس ایک نہیں طرف جانتے تو ہیں، امریکہ جو ہے، نہیں دیکھو، ایک طرف تو امریکہ ٹوٹل جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل اور غزہ سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پورا ذمہ دار یہ چاہ رہا ہے کہ پورا اس کا ملبہ جو ہے وہ ایران پہ ڈال دو۔ سملرلی جو کچھ حوثی میزائل وہاں پہ کر رہے ہیں وہ تجارت، وہ بھی پورا مدعا ان پہ ڈال دو۔ ایک طرف تو یہ ایکسٹریم ہے، دوسری طرف آپ یہ بتا رہے ہیں، دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں Explain کر رہے ہیں، کہ ٹھیک ہے۔ اس میں ہم سفارتکاری سے اگر کوئی راستہ نکل آئے، اگر کوئی راستہ، شہباز شریف آپ کو اتنے سمارٹ لگتے ہیں ڈپلومیٹیکلی کہ وہ ایرانی صدر کے اس دورے کو بھی اپنے لیے فروٹفل بنا لیں گے۔ یار اٹ آل ڈیپینڈس نا کہ ہاؤ ہی پلیز ہز کارڈ۔ میں تو ان کی ٹیم کا حصہ ہمارے نہیں پاس ہوں۔ کوئی نہ ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ ایون ہمارا بینکنگ چینل کوئی نہیں ہے کہ اگر ہم اتنی بڑے لیول پہ ٹریڈ کرتے ہیں جا کے۔ دیکھو بھائی، آپ کو یاد ہے کل میں نے کچھ آپ کو کہا تھا وزیر خزانہ کے بارے میں، یاد آ رہی ہے؟ نہیں مجھے نہیں، کل کیا کہا تھا آپ نے؟ میں نے کہا تھا کہ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ شہباز صاحب جو ہے یہ اپنی ٹیم نے، کیونکہ آپ تو ان کی طاقت کے مظاہرے کے چکر میں پڑے میں ہوئے تو تھے۔ ثابت کیا میں نے نا 201 نمبر، میں نمبرز کو ڈینائی نہیں کرتا۔ اسد کہہ رہا ہے وہ کلپ ہے شاید، جی اسد صاحب ذرا کلپ سنائیں، کیونکہ ایران پاکستان کا بینکنگ چینل ہوگا تبھی اس ٹریڈ کا فروٹس ہمیں پھل ملے گا جو دوسرے صاحب بات کریں۔ وہ کل کا کلپ کیا ہے اسد، سنائیں ذرا۔ ایک صاحب کو وزیر خزانہ بنانے کے لیے بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ صاحب ہیں وہ، صاحب ہیں، صاحبہ نہیں، آپ کا خیال ہے نگران کو رکھنا ہے، نہیں۔ یہ ایک بہت ایک طاقتور بینک ہے، اس کے اس وقت وہ بہت اہم ترین افسر ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے اسے چھوڑیں، اور یہ جی الانا نہیں ہے، جی الانا صاحب چیئرمین تھے اور دوری شہریت ہے۔ اچھا یہ کو اور ہے، یہ اسی بینک کے ہی کوئی صاحب ہے بس۔ اچھا بھائی، یہ جو میں نے اطلاع دی تھی نا، صحیح ہے بات۔ اب تھوڑی دیر پہلے انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کی بریکنگ نیوز چل رہی ہے جیو ٹیلی ویژن پہ، اچھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزارت خزانہ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ کل میرے کہنے کا یہی مقصد تھا۔ اچھا، وہ نام بھی آ گیا ان کو اورنگزیب صاحب، آپ بھی انہی کا نام لے رہے تھے؟ جی میں انہی کا، میں نے وہ بینک کا کہہ رہا ہوں، وہ اسی بینک سے ہیں جس سے الانا صاحب ہیں۔ اچھا، اب وہ ایک جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں انصار بھائی، ماشاءاللہ اب ان کی مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہیں، سینئر بھی ہیں، بڑی ان کی رسائی ہے۔ اورنگزیب صاحب اگر وہ آئیں گے تو وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہوں گے، ایس سے پی ایم ہوں گے۔ جی اس لیے ہوں گے، ورنہ بہت آسان تھا کہ وہ سینٹر بن جاتے اور ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا۔ وہ ان کے پاس میں نے سنا ہے کہ ڈچ نیشنلٹی بھی ہے، میں نے سنا ہے۔ اچھا اورنگزیب صاحب تو وہ تو وفاقی وزیر ٹائپ، اس لیے وہ شاید وزارت نہ لیں، اور ویسے بھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اپنے بینک کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے سیبیٹیکل، کہ میں 1.5-2 مہینے کی چھٹی لے کر، تو یہ جو بینکنگ کی جو بات ہو رہی جو ہے، ایران اور پاکستان کے درمیان نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ خالی ایک ہی موضوع نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، آف کورس۔ اچھا، ان صاحب نے دیکھو اس بات کو تھوڑا سا تم پیچھے جاؤ، جب یہ بہت طوفان مچ رہا تھا نا، دیوالیہ، تو آپ کو پتا ہے بالآخر یہ پاکستان کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نہیں، بلکہ ان دنوں کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ پیرس گئے اور وہاں انہوں نے جان نہیں چھوڑی، وہ جو ایم ڈی تھی اور بالآخر اس سے وہ $3 ارب کا پیکج لے کر آئے تھے۔ اس پیکج کی تیاری میں اور اس کو کنونس کرنے میں بھی ان کا بڑا ان پٹ لیا گیا تھا اورنگزیب صاحب کا۔ اچھا اورنگزیب صاحب کا، ان کے وہ بہت قریب ہیں، ان کو وہ اوری پکارتے ہیں، یعنی پیار سے، جیسے کون؟ ایم شہباز صاحب۔ اچھا He doesn't call him اورنگزیب، lovingly call him as دوستی پیار محمد اوری، اور یہ وہ رملے فیملی کے بھی قریب ہیں، تو اس وجہ سے ظاہر ہے ان کے پرانے ان کے خاندان۔ ٹھیک ہے۔ اب کل یہ پیغام پہنچ گیا تھا، آپ کی جو بہت چہیتی ہیں ہماری وزیر خزانہ صاحبہ، وہ سینیٹر بننے جا رہی ہیں۔ خیر الحمدللہ، پتہ نہیں وہ بنتی ہیں، میری تو بات کو ویلیو نہیں کرتے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کل وہ 3 بجے تک اپنے دفتر میں موجود تھیں، اس خیال میں کہ شاید اب حلف اٹھانے کے بعد جب وزیر اعظم صاحب بلائیں گے تو مجھے بھی بلایا جائے گا۔ وہاں پر نہ انہوں نے کیسے یہ میسج کیا، جب وہ کلپ چلی تو جو سیانے جو تھے جرنلسٹ، ذرا بھی پرانے کائیاں قسم کے، وہ جو ہر چیز کی باریک بینی میں پڑتے ہیں، وہ دکھا رہے ڈار صاحب نہیں ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو میٹنگ کوئی تقریباً 3 گھنٹے رہی ہے، اس میں صرف ایک ہی فوکس رہا ہے، اکانومی۔
اب اگر اکانومی فوکس ہے اور اس میں جو ہے نہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں نہ ڈاکٹر شمشاد اختر موجود ہیں، تو کون ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں تو نہیں. تو پھر وہ اورنگزیب صاحب. اچھا وہاں پہ لیکن ایک تھوڑا سا ہے، ایک سینیٹر موجود تھے، سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک، جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کون سی انرجی وغیرہ کا کہا جا رہا ہے نا، اور پہلے پیٹرولیم بھی تھی. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اسٹیٹ منسٹر آف فائنانس بنا دیا جائے. مصدق ملک صاحب. ہاں ہو سکتا ہے، یہ نہیں بلکہ وفاقی وزیر بھی بنا سکتے ہیں. نہیں، اسحاق ڈار اور اورنگزیب صاحب مل کے کیوں نہیں کام کر سکتے؟ یار مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو آئی ایم ایف کے لوگ ہیں سم ہاؤ وہ ایک ہوتا ہے نا بیڈ آپ کی ایسوسیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کراچی کے جتنے سیٹ ہیں وہ با جماعت ایک ہی بات، سر جی ان کو واپس نہ لائیے گا، ڈار صاحب کو بچاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں، ذاتی طور پر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کی خوبیوں یا خامیوں پر بحث کر سکوں. ایک مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ ویسے بھی دیکھیے ڈار صاحب کی کیا ایسوسیشن تھی کہ جی یہ ڈالر شکن ہے، وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے. حالات بہتر نہیں تھے کہ حالات بہتر بھائی نہیں میسر ہو سکے نا. لیکن چلو ڈیفالٹ سے بچانے میں ایک رول تو ہے نا ان کا. میں دوبارہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن آپ کی ریپوٹیشن میٹر کرتی ہے نا. بزنس از آل اباؤٹ کانفیڈنس، بزنس از آل اباؤٹ جسچر. اورنگزیب صاحب اگر ایسے پی ایم ہوں گے جی جیسے سرتاج عزیز صاحب تھے کسی زمانے میں، مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، تو وہ پھر فلور پر نہیں آ سکتے تھے، وہ گیلری. او بھائی اس کے لیے وہ میرا یہ خیال ہے نیشنل اسمبلی میں بھی تو جو کوئی اور صاحب جو ہیں اگر وہ ساتھ اسٹیٹ منسٹر یا منسٹر کے طور پر بھی اوتھ لے لیں، ساتھ میں انرجی بھی مل جائے، کیا اس میں برائی ہے؟ ایک میں سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اس لیول کا بندہ نہیں تھا جس کو آپ کہیں کہ منسٹریل آپ کہیں. آپ میری بات سمجھو یا نہیں؟ اچھا وہاں پہ دوسری بات جو ہے، ایف بی آر کے چیئرمین کو کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بھائی صاحب بہت ہو گئی. ملک امجد تیوانہ صاحب انہوں نے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر ایماندار ہو لیکن آپ کے نیچے بہت گند مچا ہوا ہے. انکریز یہ انہوں نے پتہ نہیں کو ٹائم لائن کو ڈیڈ لائن دی ہے انہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کس طرح آپ نے ریونیوز کو بڑھانا ہے، اگر نہیں تو میں ایف بی آر بند کر کے آؤٹ سورس کر رہا ہوں اس کو. یہ کہہ دیا سر کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آؤٹ سورس بند، یعنی ایف بی آر کا دروازہ بند، چھٹی سب کی. انہوں نے کہا کہ ویسے ہی جو 70% ٹیکس ہے وہ تو ہم لوگوں سے ڈائریکٹ لیتے ہیں اور 30% کی اگرائی کے لیے ہم نے اتنا بڑا کارخانہ بنا رکھا ہے، اور جب بھی آپ اپنے ٹارگیٹس پورے نہیں کرتے ٹیکس نیٹ بڑھانے پہ تو آپ کا فوکس ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دوسرا یہ ہے کہ بینکنگ والوں کو بھی بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا ہے، اگر یہ آ گئے اورنگزیب صاحب اگر کنفرم ہو گئے تو ہی از اے ویری گڈ بینکر اور فائنانس کو سمجھتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جی، ان کو بینکنگ والوں کو یہ کہا گیا کہ صاحب آپ کو ہر صورت میں مجھے اسپیسیفائی کرنا ہے کہ ہم جو قرضے دیتے ہیں اس میں یہ پرسنٹیج 10%، 20%، وٹ ایور، وہ ہر صورت میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جس کو کہتے ہیں. مثلا آپ اگر کاروبار کرنا چاہو ادران صاحب، کیونکہ آپ نے اگر 6 ایم فل کر رکھے ہیں، چھٹا کر رہا تو ایک آپ کاروبار بھی تو کر سکتے ہو نا. ویسے ایم بی اے میں نے کیا تو ہاں تو آپ اپنا اس کے لیے اپلائی کریں اس ٹائپ کے، تاکہ وہ جو ہے کہ نئے جو ہے وہ انٹرپرائز لوگ اس میں آئیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ کل کا ان کا سارا فوکس اکانومی پہ تھا 3 گھنٹے میں، اور اس میں اس فوکس جو یعنی امیڈیٹلی آفٹر ٹیکنگ اوتھ، اور اس میں ڈار صاحب کا موجود نہ ہونا، ڈار صاحب کہاں جائیں گے، شمشاد اختر صاحب کا موجود نہ ہونا، وہ صاف الفاظ میں یہ انڈیا دے رہا تھا کہ شہباز صاحب. صرف ایک چیز میں ذاتی طور پہ سمجھنا چاہوں گا، آپ کے سارے نقطے میں ملاتا ہوں نا تو میں رک جاتا ہوں. جنہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کیا پچھلے پروگرام کے آخری، شہباز صاحب نے کیا تھا نا، شہباز صاحب نے کیا، بٹ اس میں ایک بڑا رول اسحاق ڈار صاحب کا ہے، پھر شمشاد اختر صاحبہ بھی اس کے ساتھ آن بورڈ رہی. ڈار صاحب کا درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گیا نا جب انہوں نے ان کو بے صاف سنانی شروع کر دی تھی آئی ایم ایف والوں کو. یاد نہیں ہے تمہیں وہ کیوں بول رہے؟ اب ہم جا رہے ہیں 8 ارب کے تقریباً لگ بھگ پروگرام کی طرف. ابھی تو ہم کیا نیو ٹیم کو انگیج کریں گے اس میں؟ نہ شمشاد اختر صاحبہ کو رکھ رہے ہیں، نہ اسحاق ڈار صاحب کو رکھ رہے ہیں. سر دیکھیے سیکرٹری فائنانس تو وہی ہے نا، انہیں چینج بھی نہیں کیا گیا، ورنہ ان کے کافی چانسز تھے کہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ وہ جو ہوتے ہیں یار پرنسپل سیکرٹری. جی پرنسپل سیکرٹری
وہ تو اب اسدالرحمان گیلانی صاحب آ گئے نا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا وہ بھی بڑے ویل ریپیوٹیڈ پرسن ہیں وہ گیلانی صاحب, اور وہ بھی انرجی سے آئے ہیں. اس سے پہلے وہ پنجاب میں سرو کر چکے ہیں بطور اس سے پہلے وہ یوگ میں بھی کر چکے ہیں, عمران خان صاحب کے اور وہ لاہور کی کے ایک بہت مشہور یعنی فیملی, ان کی مسز بھی ڈاکٹر ہیں, خود بھی ڈاکٹر تھے, اور ان کی جو مدر ان لا ہیں وہ بہت سکسیسفل اور بہت ایکلیمڈ اور نون گائنی ڈاکٹر ہے. تو ان کو رکھنا یہاں پہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا فوکس جو ہے آئندہ 4-5 مہینے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا وہ ہوگا اکانومی. SIFC ہے, ہاں ود لنک ٹو SIFC ہوگا نا سر یہ سارا, کہ نہیں SIFC کو سارا. بات سنیں میری, جو میرا ایریا نہیں ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے تو جو خبر کل کی میٹنگ کی ملی ہے وہ میں نے بتا دی. یہ خبر آپ نے مجھے ایرانی صدر کی دی ہے, جب اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر میں UAE ہے, سعودی عرب ہے, چائنا ہے, تو کیا ایران بھی اس میں ایران بھی ہو سکتا ہے. اگر ایران کے اور سعودی عرب کے اب جو تعلقات ہیں باہمی, انہوں نے وہ تو بحال ہو گئے. جس طرح وہاں محمد بن سلمان نے ان کو ویلکم کیا ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا میرے بھائی, کہ اور اسی طرح چائنا کے ساتھ ایران کے تعلقات اکانومی کے بہت اچھے ہیں, تو اگر ایران بھی اس میں پارٹنر ہو جائے تو کیا برائی ہے اس میں. تو شہباز شریف آپ نے دیکھیں, آج آپ نے فیکٹس بتائے ہیں ان کے طاقتور ترین ہونے کے, کہ پاکستان کی اکانومی سنبھلتی نظر آ رہی ہے اور مرکز ہے شہباز شریف. کاش کہ میں قصیدہ خوانی میں نے سیکھی ہوتی, لیکن میں بدقسمتی سے صرف خبر دینا ابھی تک سیکھی آپ نے جو گفتگو 18 منٹ کی, عدنان حیدر نے 18 سیکنڈ میں وہ کوزے میں بند کر دی کہ شہباز شریف مرکز ہیں پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا, ساری پاور شہباز شریف صاحب کے پاس. یار میں نے کہیں یہ لفظ کہا ہے بھائی, ظاہر ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے نا اس وقت, کہ نہیں ہے. FBR کی بات کی آپ نے, منسٹری او بھائی وزیر اعظم کیا ہوتا ہے آئین کے مطابق, چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا. دین آئی سیٹ کہ بھئی ہز فوکس از اکانومی اکانومی اکانومی, اینڈ ہی ہیز کیپیسٹی ٹو سیٹ دی اکانومی آف پاکستان. یہ اب آپ اس میں یہ جب یعنی چونا لگانا چاہ رہے ہیں نا, میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کل انہوں نے جو فوکس کیا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے, جرنلسٹک مجھے تو بھائی اپنی زبان تک رہنا ہے, کہ وہ اپنا فوکس اکانومی تک محدود رکھیں گے. میں بطور صحافی ہی اس کی اہمیت پہ بات کروں. دس از اے کنٹینیویشن نا, وہ وزیر اعظم تھے, انہوں نے ڈیفالٹ سے نکالا, آج وہ پھر وزیر اعظم ہیں, تو اکانومی کو بہتر کرنا انہوں نے, تو وہ کر پائیں گے جو فیکٹس آپ نے بتائے ہیں. بھائی آئی وڈ بیٹر واچ, میں کیسے میں یعنی کہ میں کون سا یعنی کہ ایڈم سمتھ ہوں یار, میں بیٹھ کے کہہ دوں. مقصد یہ کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کل جو 3 گھنٹے جو انہوں نے گزارے ہیں حلف لینے کے فوراً بعد, اس کا صرف اور صرف ایک ٹارگٹ تھا, وہ تھی اکانومی اکانومی اکانومی, اور پلس اس میں یہ ایران والی بات بھی آ گئی. سال 2024 جو ہے وہ اہم ہوگا. کیا شہباز شریف صاحب اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جو ایفرٹس کریں گے, پولیٹیکل ہرڈل اکنامک سٹیبلٹی کے لیے جو ایفرٹس کریں گے, تو جو پولیٹیکل ہرڈلز ان کے لیے آئیں گی اپوزیشن کی جانب سے, وہ تو ہیں. آپ نے دیکھا 4 دن 5 دن جو اسمبلی میں ہوتا رہا, ابھی تو دیکھو اب یہ اب انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. فیس تو انہیں ہی کرنا ہے نا سر. یس انہیں ہی کرنا ہے. آپ نے تو بڑا اچھا ہمیں ایک سیٹ اپ دکھا دیا کہ دیکھو یہاں گلاس ہوگا, یہاں کپ ہوگا, یہاں نصرت جاوید ہوگا, یہاں فلاں ہوگا. اسی وجہ سے جب آپ نے وہ چاہ رہے تھے کہ میں یہ کہوں کہ صاحب یہ انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اور وہ حاصل کر لیں گے, میں نے کہا بھائی میں خبر دینا ابھی تک میں قصیدہ خوانی میں نے نہیں آئی مجھے. بھائی ہرڈلس ہیں اور ٹو آبویس ہیں, اور مجھے تو آج سے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ٹینشن جو ہے یہ مزید بڑھے گی. کون سی؟ دیکھیے آج جیسے شیر افضل مروت صاحب وہ مل کے آئے ہیں اپنے قائد سے جیل میں, آتے ہی انہوں نے کہا ہے بقول ان کے جو انہوں نے بیان دیا ہے, کوئی کہا جی یہ کیا 2 نمبری ہے کہ آپ ایوان میں ہاں ہاں ایک دوسرے سے ہاتھے بازی, نہیں ہاں ہم نے اپنا وہ رکھنا ہے کہ چلو یہ کہا انہوں نے. اس طرح ان کی یعنی کہ ان کا میسج جو تھا وہ یہ تھا, وہ یہ کہنا یعنی وہ سیدھا سادہ کیٹاگوریکل تھا کہ جی اٹ ساؤنڈز, ان کو منافقانہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ چور ہیں وغیرہ وغیرہ, اور دوسری طرف ہاں جی اور کی حال ہے ٹھیک ہو جی. اس کا مطلب ہے نصرت جاوید صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے there is a need of political stability. یہ بات تو درست ہے, لیکن جب سیاستدان فرض کرو آپس میں چیزیں طے نہ کر پائیں گے ہاں, تو پھر یہ ہوگا کہ ڈنڈا چلے گا, پھر ڈنڈے سے آپ کو خاموش کرایا جائے گا.
شہباز شریف کن نے کام کرنے سر ہر پاس تو شہباز شریف دے اتنا برڈن پاتا. بھائی صاحب اب میرا خیال ہے آج ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے. آپ جیسے صحافی آپ تو ماشاءاللہ بہت الرٹ رہتے ہیں ہر وقت. آپ نے پڑھ لی ہوگی وہ پریس ریلیز. کون سی؟ اتنی پریس ریلیز آتی ہیں آج کل تو. ہاں پتا نہیں. اچھا جی انجمن جی فلاح الدین کے ارے بھیا کور کمانڈرز کی میٹنگ کی پریس ریلیز ہر جگہ. ہاں تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ہے تعلق اس کا ہے. لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. میں ذاتی طور پر جتنا پاکستان کی پالیٹکس دیکھی ہے ہمارے ہاں یہ اب تھیم چلے گی نیریٹو جو بلڈ ہوگا ریگولر میڈیاز پہ وہ یہ ہوگا کہ صاحب پاکستان کے اس وقت سب سے بنیادی مسئلہ پاکستان کا ہے پاکستان کی معیشت سنبھالنا. لہذا اس میں جو بھی دائیں بائیں آپ کی توجہ ہٹا رہا ہے ایک فرنٹ پہ شہباز شریف ہیں. اگر عدنان حیدر جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بال اپنے یوں بنا کے جونی براوو کی طرح اور یوں اپنا اگر انقلابی بننا چاہتا ہے گو ہوم. بھائی ایسی میں کہہ رہا ہوں انقلابی ہونے کی گنجائش نہیں ہے نشتہ. تو لہذا اسی تنخواہ پہ گزارا کرو. آپ انقلابی What do you think about آج that? کا اہم ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھی بڑی چیٹ آئی ہے. انقلابی ہونے کی بالکل جرات نہیں کرنی آپ نے. لہذا بریک پہ چلتے ہیں. ویلکم بیک. یار سوری آئی شوڈ ہیو لیکن یار ٹائم میں اور کام کر لینا نہیں میرے بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اصل میں بات یہ یار کنٹینٹ زیادہ ہے اور ہمیں جلد سے جلد وہ اس کو اور دوسرا کنٹینیوٹی جیسے ہم بریک پہ جا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ مسخرے پن میں میں کہہ رہا تھا نا کہ جی یہ ٹرائی آئی ادھر وجہ یہ ہے یار کہ ساری زندگی میں نے سوائے جرنلزم کے اور کچھ نہیں کیا. اور تم یقین مانو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر انتہائی جانداری سے سمجھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر صحافت پہ یہ بہت کڑا وقت ہے. صحافت پہ سیاست سر صحافت سواد جو میں اور آپ کر رہے ہیں اس پہ خاص طور پر اور زیادہ کڑا وقت ہے. لوگ ہم سے ناراض ہیں. وہ کیے گئے ایک اسکیم کے تحت کیے گئے کہ جی یہ لوگ جو کہ اسکرینوں پہ بیٹھتے ہیں یہ تو لفافے ہیں جھوٹے ہیں اور ہمارے مقابلے میں وہ یوٹیوبرز اور یہ وہ ان کو یہ مواد بھی دے کر کیا گیا. اچھا وہ پڑھانا تھا دشمن کے بچوں کو اپنے بچوں کو پڑھا کر دشمن کر دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ میں جب اس پہ بات کر رہا ہوں کڑا وقت ہمیشہ مجھے ساری یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنے شوق سے اس پروفیشن کو اپنایا تھا کیا میری بات پہ لوگ اعتبار کر رہے ہیں یا نہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھو ہم تو سیاسی کردار نہیں ہے نا ہم تو ریاستی کردار نہیں ہیں عدنان. اب یہ کل میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کتنی مرتبہ کہا اس کا مطلب ممبئی سے ٹھیک کر لیں گے. میں کہا یار مجھے قصیدہ خوانی نہیں آتی بھیا میں تمہیں خبر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا. اب ہماری مدد تو جب ہوگی نا کہ اگر سیاسی جو کردار وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. وہ تو مشکل نظر آ رہی ہے مجھے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. اب اور یہ اچھی بات ہے. یہ بہت ہی بری بات ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھنا لوگوں کا بھی کیا ہے نا کنفرنٹیشن ہوگی نا یہ پارٹیزن. اب وہ لوگ بیٹھتے ہی دیکھتے ہیں یوں آپ کا ہاتھ میں ریموٹ ہے نا تو آپ چلا رہے ہیں نا. ایک بندہ ہے اس کا نام ہے اینڈریو ملر وہ ایک جنریشن تھا اور وہ اپنا اینڈریو نہیں ابھی میں اس کا نام نہیں ویسے یعنی فرسٹ نیم میں غلط کر اینی وے وہ اس نے یہی کہا تھا یہ پوسٹ جرنلزم ڈیتھ آف جرنلزم. وہ یہ کہتا ہے کہ اب لوگ خبر نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو بیٹھے تعصبات ہیں ان کو کون افرم کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر تم بانی تحریک کو پسند کرتے ہو تو میں یہاں پہ بیٹھ کے گن گا رہا ہوں کیا مرد ہے جی جناب کھل کے گل کر ٹھیک ہے. آپ ان کے مخالف ہیں کوئی یار باقی سارے تو تھلی لگے رہتے نے ریٹنگ دے چکر دے اندر بانی نہیں چکتے نہ یار کہنا عمران خان تو کی بیچنا. یہ ہمارے یہاں سوچ بن گئی. انفارچونیٹلی یہ اتنی ڈویژن ہو چکی ہے. صحافت اس سٹینڈرڈ پہ گر گئی ہے نا گر گئی نا. اس کو وہ باقاعدہ اس نے ٹرم نکالی ہے. اس نے کہا کہ لوگ اب آپ سے خبر نہیں جاننا چاہتے وہ ویلیڈیشن چاہتے ہیں یعنی اسبات چاہتے ہیں ان کے دلوں میں موجود تعصبات نفرت
یا کسی کے لیے ستائش. تو یوٹیوب پہ بیٹھے کئی لوگ مجھے لگتا ہے معذرت کے ساتھ بھی وہ صحافی نہیں تو وہ تو ذاکرین ہو گئے کہ وہ ذکر کری جاؤ ہو رہا ہے نا, تو یہی ہوتا ہے, تو ویوز لینے کے لیے ہو رہا ہے. اچھا, اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں, میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ پبلک ٹیلی ویژن کے ذریعے آن ایئر جا رہی ہے, اور یہ پبلک ٹیلی ویژن کو اپنا یہ شو ایئر کرنے کی لیے ضروری ہے کہ وہ پیمرا کے تحت بنائے ہوئے رولز میں کام کرے, قواعد اور ضوابط کے تحت. ایز لمٹ. ٹھیک ہے نا, اب اس میں کیا کروں. ٹھیک, اب یہ پاکستان کا اہم ترین صوبہ ہے, اسٹریٹجک حوالے سے تو اتنا زیادہ حساس اور سینسٹیو, میری مراد خیبر پختونخوا کی ہے. تو وہاں کیا ہوا؟ اس کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور صاحب. آج ان کی ملاقات جو ہے وہ اڈیالہ جیل راول پنڈی میں اپنے قائد سے ہوتی ہے. ہاں ہوئی, وہ 1 گھنٹہ ملاقات. اس 1 گھنٹے کی ملاقات کے بارے میں بھی کچھ لوگ ناخوش تھے کہ بھئی یہ کیوں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے, صرف وہی نہیں, بہرحال جے یو آئی والے, اے این پی والے, میرے کپڑے دھونے والے بھی ناراض تھے جی. نریندر مودی ناراض تھا. اچھا, بہرحال کون ناراض تھا؟ او یار چھوڑو نا. اینی وے, اچھا, بہرحال اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ سکتے تھے, ان سے سوال ہوا کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کی تقریب حلف برداری میں کیوں نہیں گئے, لیجیٹمیٹ کوشچن. اس کا بہت آسان جواب تھا کہ جی ہم ان کے مخالف ہیں, سیاسی اختلاف ہے تو نہیں گئے. نہیں گئے. انہوں نے کہا نہیں, وہ مینڈیٹ چور ہے, یہ فارم 47 کا بنا ہوا وزیر اعظم ہے, ہاں یہ جواب ہے. جبکہ میں فارم 45 کا بنا وزیر اعلیٰ ہوں. اب ساتھ ہی آپ مجھے یہ بات آئیں. اچھا چلے جی, میں کہتا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہے وہ 100% درست ہوگی ان کی پارٹی کے نقطہ نظر سے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے تھی کہ وہ اس وقت صرف پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے بہاف پر نہیں بول رہے, وہ چیف منسٹر ہیں ایک حساس چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. سو ہی شوڈ, دس واز کنڈکٹ ان بیکمنگ آف اے چیف منسٹر. بھائی آپ کو این ایف سی نیگوشیٹ کرنا ہے تو انہی سے کریں گے نا. نہیں وزیر اعظم کس سے کریں گے؟ ٹھیک ہے, این ایف سی اچھا, ایک ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھیں گے تو کن کے ساتھ بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ان کو پیسے چاہیے نہیں ہوں گے. تو صوبہ کیسے چلے گا؟ ہر دفعہ بجٹ سرنڈر کرتے رہے ہیں, پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ یار اب دیکھو نا, پھر جو بات آپ زیادتی انہوں نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا نصرت صاحب, وہ سیاسی لوگ ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ اس بات کی سنجیدگی نہیں لے رہے. دیکھیے, یہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, کانفیڈریشن نہیں ہے. بہت مشکل ہو جائے گا, شاید میں نے بہت زیادہ اکیڈیمک بہت علمی بات کر دی, یوں لگے گا جیسے میں یعنی کہ کوئی لیکچر دے رہا ہوں علم سیاسیات پہ. یار ہی از چیف منسٹر آف اے فیڈریشن. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کا اپنا عالم یہ ہے کہ آپ تو وزیر اعظم پاکستان کو کہہ رہے ہو کہ نامنظور, جس نے اسی آئین کے تحت اوتھ لیا جس کے تحت آپ نے لیا ہے. اچھا, آپ ان کو تو کہہ رہے انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے, اور آج ادھر نیشنل پریس اسلام آباد میں آپ کے صوبے سے ایمل ولی خان آ کے اے این پی تو کس حد تک گئے ہیں, اس حد تک گئے ہیں کہ کم از کم مجھے میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو میں ان کو کوٹ کر کے تو بتا سکوں. وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ان کی ساری دھاندلی جو ہے وہ انہوں نے کی ہے بقول ان کے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ اب وہ ادھر سڑکوں پہ آنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اچھا بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ضرور دیکھیے 92 بہت بڑا نمبر ہوتا ہے عدنان. قومی اسمبلی میں آپ کے پاس 92 آپ سر ہر وقت حکومت کو یوں قدموں پہ رکھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں بجائے شور شرابہ کر رہے, جیسے کل میں نے آپ کو کہا عمر ایوب صاحب کی تقریر نہیں ہو رہی تھی نا, کس نے روکا آپ کو؟ آپ سارے مل کے تحریک استحقاق جمع کروائیں, اس کے اوپر بلاول بھٹو بھی سائن کرتے کہ جی یہ پتہ چلایا جائے کہ پاکستان کس نے یہ روکا.
ایک راستہ نکلتا تھا. پولیٹیکل پریشر تو بڑھا ہے, سوشل میڈیا آپ دیکھیں نا. ارے یار یہی تو میں رو رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کب تک چلیں گے. ہمیں راستے تو نکالنے ہیں نا. اب دیکھیں جس بیان سے ہمیں انٹرسٹ دیکھو, ہمیں انٹرسٹ کیا ہے, ہمارا کیا انٹرسٹ نہیں ہے کہ کل کو ایک تو سب سے پہلی بات یہ, تم کبھی دیکھو لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے نا سینٹ اور قومی اسمبلی کاروائی. مجھے یہ بیماری تھی, میں یہ سمجھتا تھا کہ بغیر وہاں گئے ہوئے, تو مجھے ایک دو مرتبہ رمیز نظامی جن کے وہ نیشن کے لیے میں وہ لکھتا تھا, انہوں نے کہا کہ نصر صاحب آپ کیوں اپنے آپ کو, یعنی کہ کووڈ کے دنوں میں کیوں آپ خدا کے لیے آپ, میں نے کہا نہیں میں نے تو ہر صورت وہی, اگر وہاں سے نہیں جاؤں گا میں نہیں لکھوں گا. ایک دو مرتبہ درمیان میں بیمار ہو گیا, مجھے ایسے ہی نا میں نے فالو کیا. تمہیں پتا ہے کہ میں دیکھتا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کی کاروائی کے وہ آتے رہتے نا نیچے کتنے لوگ, آئی سویر میں نے کبھی 300-400 سے زیادہ لوگوں کو واچ کرتے نہیں دیکھا. یار ایک طرف ہم کہتے ہیں عوام کا نمائندہ ہاؤس, اور وہاں عوام کی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اگر یہی کرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جب بیان دیا عمر ایوب صاحب, اور جب وہ دکھائیں کہ یار یہ ہوتی ہے قومی اسمبلی, یہ ہوتا ہے قومی اسمبلی کا اختیار. یہاں دیکھیں نا تھوڑا سا دیکھیں, پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں یا پولیٹیکل موو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, بھائی کرنا پڑے گا نا پولیٹیکل سٹنٹ. حضور نہیں, دوسرا صاحب میں کہتا ہوں آپ جس کو پولیٹیکل سٹنٹ کہتے ہیں وہ ہے سوتے بازی. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے لیے, سنو میری بات, عدنان حیدر اور نصرت جاوید اس کو تانے نہ دیجئے, خواہ آپ مسلم لیگ نون کے ہیں یا تحریک انصاف کے, جو اب سنی اتحاد کونسل ہو چکی ہے. حضور اگر آپ اپنے لیے سپیس نہیں لے سکتے, آپ اگر یہ معلوم نہیں کر پا رہے کہ عمر ایوب کی تقریر کس نے روکی تھی, دوسرا صاحب نہیں ٹھیک ہے یار خدا کے لیے مجھے یہ سپیس یہ لے کر دے سکتے ہیں, میں ان کے بیہاف پر نہیں لڑ سکتا. اپنی سپیس نہیں مل رہی نصرت صاحب, وہ لے نا, اس کے لیے وہی تو کوشش کر رہے ہیں. اب علی امین گنڈا پور کے جس بیان کو آپ نے ٹیکنیکلی غلط ثابت کر دیا ہے, بٹ لانگر انٹرسٹ میں دیکھیں تو پولیٹیکلی انہوں نے ٹھیک بیان دیا. پیارے نہیں, یہ ہے ادھر اور, یہ ہے تخت یا تختہ. تو وہ اس نہج پر پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی نا, اس کے پاس آپشن نہیں اتنی رہا. جلدی ابھی کل تو اوتھ لیا یار. ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ 8 فروری کو ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا, تو یار اگلے الیکشن انہیں 5 سال الیکشن بعد چوری ہو گیا نا, تو پھر آپ بھائی کے پی اسمبلی میں بھی نہ جاتے, حکومت بھی نہ بناتے, کہتے جب تک ہمارے 180 پورے نہیں ہوتے ہم نے کسی بھی اسمبلی میں نہیں جانا. کے پی اسمبلی میں حکومت بن گئی ان کی نا, میرے وفاق میں تو انہوں نے حلف اٹھا لیا کہ وی آر ان دا. یہ جو الیکشن ہے ہر جگہ چوری ہو گئے ہیں, صرف ایک صوبے میں صاف شفاف اور منصفانہ ہوئے, وہ ہے خیبر پختونخوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ غلط بات ہے. نہیں آپ یہ میٹھا میٹھا ہپ 1985 سے وہ گیلری کور کی. میں نے وزیر اعظم کو 2 دن پہلے وہ آئے, 4 منٹ نہیں بیٹھنے دیا پی ٹی آئی والوں نے, انہوں نے اٹھنے پہ مجبور کر دیا. تو بہت اچھا کیا, ان کا حق تھا. میں اگر وزیر اعظم صاحب کی جگہ ہوتا میں بیٹھا رہتا. یس یہ ہوتا ہے کیا وہ جوتے تک لہرا دیے یار. یار تو کیا ہو گیا یار, جاپان ہم سے زیادہ ریجیمنٹڈ سوسائٹی ہے. تم نے دیکھا نہیں ان کی اسمبلی میں کتنی مرتبہ باقاعدہ دھیگا مشتی ہوئی. ہاں وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. ساؤتھ کوریا کتنا وہ بھی ریجیمنٹڈ کلچر ہے ادروائز ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب ایک فورم میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ اس فورم کو استعمال کیجئے, اپنے لیے سپیس تو لے ہی لیں. نصرت جاوید اور عدنان حیدر کی بھی خدا را مدد کریں. وہ مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ ہر کوئی گوگا آپ جوگا ہو گیا. ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے, مخصوص نشستوں پر جو حق ان کا وہ سمجھتے مارا گیا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نصرت صاحب وہ جو نشستیں تقسیم کی ہیں خواتین کی اور نان مسلم کی, وہ تو اتنی ملی ہیں کہ آپ اوریجنل نہیں اتنے جیتے جتنی آپ کو, مطلب یہ کیا ہے سر؟ آپ پھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یہ نہ کریں, علی امین صاحب تہذیب کے دائرے میں رہیں, فلاں یہ بات. میری خدا کا واسطہ ہے, میری باتوں کو غلط مطلب نہ لو. اللہ کا واسطہ ہے, میں ایک لمحے کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے
تو آپ اس کی مزاحمت نہ کریں. دیکھیے کریں. ہاں یہ ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ رہا, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل کریں, لیکن اس طرح کریں کہ آپ راستہ بنائیں. یہ نہ کریں کہ ادھر اور کریں گے, تخت اور تختہ کریں گے. ہاں تو بھائی پھر تو وہ جیتے گا نا جس کے پاس زیادہ ہاکیاں ہوں گی. ہاں یار ایک یعنی فیئر بات کرو نا. تم میری یعنی کہ میری عزت کرتے ہو, پیار کرتے ہو, تمہارا بہت بہت شکریہ. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی دن میں اپنی طرف سے ممدلی کلے بن کے جو میں تن کو سنکٹ بنا ہے تو آپ مجھے ایک دم سے یوں پچھاڑ کے وہاں پھینک دو. اب میرے لیے کیا مناسب ہے؟ میرے لیے مناسب یہ ہے کہ یار میں آپ کو اس قابل رکھوں کہ آپ مجھ سے کبھی کبھار ڈانٹ بھی کھا لیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے جو شہباز شریف صاحب کے لیے سیٹ اپ بتایا, شہباز شریف سر بتایا نا آپ نے, اگر ایوان میں وہ چلنے نہیں دیں گے ان کو تو وہ سیٹ اپ تو وہ یار ایسا نہیں. دیکھیے بات سنیں میری, 2000 مجھے آج کی جو اسمبلی ہے یہ 2002 سے بہت قریب نظر آ رہی ہے. اب والی 1 سال تک اتنی بڑی اپوزیشن تھی جوالی صاحب جب ہوتے, جیسی اسمبلی کا شروع, نو 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 ایل ایف او, نو 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 ایل ایف او. آہستہ آہستہ ہوا کہ 6-8 مہینے گزرے تو اس زمانے کی سنے نا حکومت نے انگیج کیا مولانا فضل ایم ایم اے کو, متحدہ مجلس عمل کو, جس کی طرف سے پھر وہ مذاکرات شروع ہوئے اور پھر آخر میں ایک تب یہ والے ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی اس وقت تک. آج آپ نے فارم 45 دیکھے, آپ اس کو نہیں کمپیئر کر سکتے نا اس سے سر, آج سے. سر میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ آنا اور اس میں لوگوں کا یہ انٹرپریٹ کرنا, یہ محسوس کرنا کہ واضح طور پر ایز اے لاسٹ منٹ چینجز کی گئی, تو الیکشن کمیشن وہ ایکسیس میں ہی نہیں ہے نا وہ فارم 45. اس میں ریلیف میں اور تم تو نہیں دے سکتے نا. ہم یہاں بیٹھ کے میں اور تم اگر یہ کہیں کہ یہ دیکھیے جی یہ تو آج سے لکھا ہوا ہے, تالیاں, ریٹنگ آ گئی, ویوز بھی آ گئے, لائکس بھی آ گئے, لیکن کیا وہ رزلٹ بدل گیا؟ نہیں. اس کا فورم تو کوئی اور ہے نا, اس کو تو بڑا لمبا فورم ہے بھائی. تو دیکھیے آپ ہی کے آپ کہہ رہے کہ میں آپ ہی کے قاسم سوری ہوتے تھے, وہ اسٹے پہ چلے, وہ 5 سال بھی گزار دیتے ہیں. آپ اس دوران, اسی لیے بار بار کہتا ہوں, اسی لیے میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پارلیمان ہے, الیکشن کمیشن, آپ یقین مانیں اس پارلیمان میں آج کچھ لو اور کچھ دیکھو. بات سنو میری, کل بات ہوئی تھی نا, علی امین گنڈا پور نے 9 مئی کی بات کی, بلاول بھٹو نے کہا کہ جی بالکل اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور چیف جسٹس صاحب کریں. ٹھیک ہے نا. اب ہونا کیا چاہیے تھا, تحریک انصاف کہتی بالکل جی آئیے مل کے ریزولوشن پاس کرتے ہیں. تو تحریک انصاف سے بیٹھے نہیں اندر ریزولوشن کے تو پاس, سنی اتحاد کونسل کہہ لو, وہی سنی اتحاد کونسل ہوتے احتجاج بھی مسلسل جوتے اتار کے. اچھا اب دوسری طرف یہ کچھ دنوں سے چل رہا تھا میرا کیوں ماتھا ٹھنکا ہے. دیکھو مولانا فضل الرحمان جو ہے نا, یہ بڑے ختم ہو رہا ہے. او یار, انہوں نے ایک بات کہی تھی نا کہ اگر 8 فروری کے الیکشن ٹھیک ہے تو 9 مئی گیا. آج پریس ریلیز میں پھر کیا آیا کہ ہم نہیں بھولے. رزلٹ کیا ہوا, یہ پہنچوں گے کھوتی بورڈ تلے. وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, آر وی موونگ فارورڈ. یہ میرا رونا ہے. ویری رائٹ. لیکن ایک ایسی انکوائری بھی ہونی چاہیے جو کم از کم الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر لوگوں کو ضرور اعتماد ملے. فارم 45 اگر کلیئر تھے تو الیکشن کمیشن اس کو ایکسیس میں رکھتا, اب وہ مل ہی نہیں رہے, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ نہیں مل رہا ہے. سو بہت سارے مسئلے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کانٹ دے سمن چیف الیکشن کمشنر ان نیشنل اسمبلی, اگر یہ تمام جماعتیں مل جائیں کہ جی ہم سب مطمئن نہیں ہیں, وہ بلا سکتے ہیں. اب دیکھنا کہ پارلیمانی طور پر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اپنا ناظرین بہت خیال رکھیے گا, ٹائم ختم ہو گیا.